بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے اور ہمارا موضوع جیسا کہ آپ نے 2 ہفتے سے سنا ہے، اس ہفتے بھی نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے پانچ سالہ حکومت جب امام نے کی تو اس حکومت میں کون سا طریقہ بتایا جس سے معاشرے سے فقیری دور کی جا سکے. یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی حکومت دنیا میں قائم کی ہمارے آقا نے اور اس حکومت کا ایک مطمع نظر قرار دیا، ایک گول رکھا، وہ کیا؟ اس گول کو اچیو کرنا. حتیٰ میں نے یہ دعا دیکھی، آپ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ امام نے جب یہ کام کرنے کا یہ پلان بنایا اور مثلا ہمیں اپنے سوسائٹی سے ان کی اکنامی کو بلند کرنا ہے اور فقیری کو دور کرنا ہے، تو ایک کام اس میں یہ کیا کہ اے اللہ میری فقیری کہیں یہ میری سوسائٹی کو تکلیف کا سبب نہ بنے. اب دیکھیں یہ دعا اللہ سے انہوں نے کیا اور پھر امام نے وہ پلان پیش کیا کہ بھئی اس پلان کے ذریعے سے آپ میں نے کہا کہ چونکہ میرے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، 35 منٹ میں مجھے دونوں خطبے میں بات مکمل کر لینا ہے، تو میں خالی ایک اشارہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. اب یہ پوری اگر تفصیل چاہیے تو مہینوں مجھے پھر سے وہ ایک خطبہ ایک بہت لمبا یہ کنٹینیو کرتے رہنا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس اس ہفتے یا نیکسٹ ویک تک میں یہ ٹاپک سمیٹ لوں اور ہم کسی اور موضوع پہ بات کریں. امام نے 5 اسلامی طریقہ رکھا فقیری دور کرنے کے، پھر اس کے 3 ورکرز قرار دیے، 3 سبب بتایا کہ 3 لوگوں کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 گروہ کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری سوسائٹی سے فقیری دور ہو سکے. میں پہلے 5 وہ عوامل یا 6 عوامل یا 6 سبب کو ذکر کرتا ہوں اور بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. اور پہلی چیز امام نے جو فرمایا، جو میں نے سورہ ہود پڑھی ہے، سورہ ہود میں اس کا ذکر ہوا. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک طریقہ یہ ہے کہ ساری کے سارے قوم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور استغفار کرو. ہماری کوتاہیوں کی بنا پر خدا رزق کو روک لیتا ہے. آپ دیکھیے یہ جملہ امام کا ہے، اسی نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا، خطبہ نمبر 143 کسی کو دیکھنا ہے تو وہ
انشاءاللہ دیکھ لے. آپ دیکھیے کیا عجب جملہ فرمایا کہ دیکھو خداوند عالم نے استغفار کو تمہاری روزی میں اضافے کا سبب کر دیا ہے. اب آپ یہ آیت پڑھیے پھر سورہ ہود کی آیت, یا قومی استغفروا ربکم, اے میری قوم کے لوگوں. ایک آدمی سے مخاطب نہیں کیا اللہ, اے میری قوم کے لوگ, اے میری امتیوں, اے میرے معاشرے میں رہنے والے لوگوں, کیا کرو؟ استغفروا ربکم, پروردگار سے اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں جا کر استغفار کرو. وَتُوبُوا إِلَيْهِ, اور اگر اس کی اطاعت سے باہر نکل گئے ہو اس کی اطاعت میں پلٹ کر آؤ. اس کے بعد کیا جملہ؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, جس طرح اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اللہ تمہارے استغفار سے تمہاری روزی نازل کرے گا. اس کے بعد آپ جملہ دیکھیں, وعلیکم السلام, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور مسلسل تمہاری طاقتوں میں ہمیشہ تمہاری طاقت بڑھاتا رہے گا اگر تم یہ کام کرو. آج یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان کی خریدنے کی پاور کیا ہے, طاقت کیا ہے. اگر آپ اس دنیا میں ہر ملک میں آج جو ہے ریسرچ ادارے موجود ہیں بلکہ ورلڈ لیول کے اوپر موجود ہیں جن کا کام کیا ہے, دنیا کے ملکوں کو کیٹیگری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے پاس اتنی خریدنے کی طاقت ہے, اس سے زیادہ ان کے پاس طاقت ہے ہی نہیں خرید سکتے. اچھا اب دنیا بہت چالاک ہے. چالاک اس معنی میں کہ آپ دیکھیے جیسا ملک وہ ریٹنگ دیکھتے ہیں ویسا پروڈکٹ اس کے لیے بناتے ہیں. میں جو ہے بہت حیران تھا کہ بھئی یہ چائنا ہر ملک میں اپنے سامان بھیجتا ہے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں چائنیز مال نہ پایا جاتا ہو. آج تو یہ مذاق کا بھی سبب ہے بھئی چائنا پروڈکٹ ہے یہ. تو یہ جو ہے جانتے ہیں کیسے, یہ خالی ایسا نہیں کہ انہوں نے کارخانہ بنانا شروع کر دیا, انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی کس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنے میں چاہیے انہیں. آج سب سے امپورٹنٹ ہے, بہت ساری چیز آپ کا ہندوستان بنا رہا ہے لیکن بنا رہا ہے تو کیا کریں گے, وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے. ہمارے پاس جب خریدنے کی طاقت نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے. تو یہ جو چیز ہے ہمیشہ انسان کو, تو اللہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم یہ کام کرو تمہاری طاقت میں مسلسل اضافہ کرے گا, یعنی تمہارا پاور خریدنے کا بڑھاتا رہے گا, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, دیکھو روزی چاہیے تو اللہ سے مجرموں کی طرح منہ نہیں موڑ لینا. اگر تم نے مجرموں کی طرح منہ موڑ لیا تو کسی کو سزا دے یا نہ دے تمہیں نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم ایمان والے ہو, اور ایمان والے کو اللہ جب تک پاک نہیں کرے گا اس دنیا سے لے نہیں جائے گا. تو آپ خود ہی سبب بنا رہے ہو کہ اس دنیا میں وہ کام کر رہے ہو جس کی بنا پر آپ کو ایک پریشانی کا سبب کیا, یہی فقیری. اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. میں نے ایک جگہ دیکھا کتنے اثرات اسی فقیری کے کسی سوسائٹی پہ مرتب ہوتے ہیں. کسی بھی معاشرے پر جب فقیری غالب آ جاتی ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے, یہ خود ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ بھئی کیا کیا ہوتا ہے اس سے. اب انشاءاللہ کبھی اس بارے میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ دیکھو کسی سوسائٹی میں جب برائی پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے. تو ایک چیز امام نے فرمایا استغفار کرنا نہ بھولنا. آپ دیکھیں علی کی حکومت ہے جس کی بنیاد انصاف پہ ڈالی گئی, جس کی بنیاد اس بات پہ ڈالی گئی کہ ہر ایک کو, امام یہ جملہ فرماتے تھے خدا کی قسم مجھے یہ حکومت اس لیے لی ہے تاکہ ایک مظلوم کا ظالم کی حلق سے حق نکال کر اس تک پہنچا دو. میری حکومت میں ایک عورت, ضعیف سی ضعیف عورت کا حق کوئی پامال نہیں کر سکتا ہو. تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا دیکھو کوئی بھی پرفیکٹ انسان نہیں ہے. کہہ دو کہ نہیں میرے تو کوئی کمیاں ہی نہیں ہے, کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں, ہر انسان میں کمی پائی جاتی. تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, استغفار کرو, توبہ کرو, اور اکیلے نہ کرو, سب کے لیے کرو, تاکہ
اللہ تمہاری روزی میں اضافہ کر دے۔ ایک فقیری دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ آپ اسی نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے، عجب جملہ ہے امام علیہ السلام کا، فرمایا املکتم، اگر تم مالک بن گئے ہو، اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی ہے تو کیا کرو؟ کہتا اگر املکتم فتاجر اللہ، تو اللہ سے بزنس شروع کرو۔ اگر تم کسی چیز کے مالک بن گئے، کوئی چیز تمہیں ملی ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے، تو تم اللہ سے بزنس شروع کرو۔ اور کوئی آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک طریقہ ہے، کبھی کوئی اپنے پارٹنر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اگر اچھا انسان ہے تو۔ اب میں اچھا انسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج روز ایک شکایت سننے میں آتی ہے کہ مولانا بزنس شروع کیا تھا پارٹنرشپ میں اور اس نے ہم کو ایسا بنا دیا کہ دشمنی تک نوبت پہنچ گئی۔ آج میں یہ کہتا ہوں بھئی آپ ایسی پارٹنرشپ نہ کیجئے جس کی انتہا جو ہے اینڈ کیا ہو، دشمنی پہ ہو، آپ کی دوستی ختم ہو جائے۔ تو یہ جو چیز ہے، امام نے کیا فرمایا املکتم فتاجر اللہ، اگر تم کوئی چیز کے مالک ہو، اگر تمہیں اللہ نے کوئی چیز دی ہے، اگر تم کو اللہ کی نعمت مل گئی ہے تو اللہ سے بزنس کرو۔ کیسے؟ بالصدقۃ۔ دیکھیے صدقہ، میں نے کئی بار کہا ہے کہ صدقہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان مال کا صدقہ نکال دیجیے، صدقہ کہتے تھے انفاق کو بھی۔ بزنس کرو صدقے کے ذریعے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ کر دو۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی صدقہ، اسی لیے روایتوں میں ایک عجب جملہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھو، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ تو یہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کسی کو بیٹی دے، اور پیغمبر فرماتے تھے اگر کسی انسان کو بیٹی اللہ نے دی ہے اور انسان بازار جائے اور اس کے لیے تحفہ خریدے، گفٹ خریدے، تو عجب جملہ فرما دیتے کہ یہ تحفہ خریدنا اپنی بیٹی کے لیے اس طرح ہے جیسے جناب ابراہیم کے کسی بچے کو غلامی سے آزاد کروا دیا۔ آپ کبھی سوچیں یہ کس کو؟ اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو بزنس ہے، آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جیسے ہی پیسہ آتا ہے کہتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ انویسٹمنٹ کریں گے۔ گھر میں بچے بھوکے ہیں، انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہ کہے گا انویسٹمنٹ ہے بھائی؟ اگر آج اللہ کسی کو پیسے دیتا ہے تو اس کا بنیادی حق کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کے حقدار کون؟ اس کے گھر والے ہی ہیں، پہلے اس کے بچے ہی تو ہیں۔ آپ کے لیے تو خالی روزی نہیں دیتا اللہ، ان بچوں کے لیے دیتا ہے۔ تو آپ ان پہ خرچ نہیں کریں تو کس پہ خرچ کریں گے؟ اور عجب جملہ امام فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پیسے جمع کریں گے لیکن خود کھانے کے لیے نہیں، دوسروں کو میراث میں دینے کے لیے، دوسرے اس کا مزہ لیں گے۔ زندگی بھر جمع کرتے رہے، اللہ کا فرشتہ آ گیا لے گیا۔ اب عجب جملہ ہے روایت کا، اس نے فقیری کی زندگی گزاری ہے اور اللہ اس کا حساب پیسے والوں کی طرح لے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ایک ایک روپے کر کے جمع کیا اور دے کے کسی کو چلے گئے۔ حساب کس کو دینا ہے؟ آپ کو دینا ہے۔ اور کیسا حساب لے گا؟ اللہ کہے گا اس کو بزنس مین کی طرح حساب لو، اتنے پیسے دیے تھے، اس نے کیا کیا؟ تو آپ دیکھیں ایک چیز کیا ہے، آج ہماری نیتوں میں کھوٹ آ گئی۔ یہ نیتوں میں کھوٹ بھی ایک سبب ہے جس سے ہم فقیر بن رہے ہیں۔ اسی لیے بعض جگہ میں نے ایک حدیث دیکھی کہ انسان وہ فقیر نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نیت خراب ہو، جس کے وجود میں کھوٹ پایا جاتا ہو۔ تو ایک چیز امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پوری سوسائٹی سے فقیری دور ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ سے بزنس شروع کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا استنزل الرزق بالصدقہ، روزی آسمان سے منگواؤ۔ کیسے منگواؤ؟ بالصدقۃ، نازل کرواؤ اللہ سے کہ تم یہ کام کرو تاکہ اللہ آپ کی روزی نازل کر دے۔ کیسے؟ صدقہ سے۔ تو نیت اگر آپ اچھی طرح سے رکھیں گے، آپ یقین جانیں کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتے۔
یہ فقیری نیچرل نہیں ہے. یہاں یاد رکھے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فقیری نیچرل ہو، بھئی ہم آئے ہیں دنیا میں تو ہمیں فقیری، مومن ہے تو ہمیں فقیری رہنا ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے ہی نہیں. چونکہ غیر طبیعی ہے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے، اور اس کا جڑ، اگر اس کی جڑ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں ملے گی. تو ایک چیز. دوسری چیز میں نے کہا کہ امام فرماتے تھے اللہ کے راہ میں انفاق کرو تاکہ تمہاری سوسائٹی جو ہے سے فقیری اللہ دور کر دے. تیسری چیز جو ہے آپ دیکھیں وہ کیا ہے، یہ بھی آپ اندازہ کیجئے گا کہ تیسری چیز ہے امانت داری. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ امانت داری کا روزی پوری سوسائٹی میں فقیری دور کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ واقعاً دیکھیے تو اس کا بہت راز واضح ہے. جب کسی بھی سوسائٹی میں، قوم میں ایک دوسرے کی امانت کا خیال رکھا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی کی پراپرٹی اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے. اگر کسی کا مال ہمارے ہاتھوں میں ہے تو وہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہے نا؟ تو یہ جو چیز ہے، اس سے کیا ہوگا؟ جب پوری سوسائٹی میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرنا ہے اور ان کے حقوق کی بھی حفاظت کرنا ہے، یقین جانے بھروسہ بڑھے گا. آج بہت سارے لوگ کام کیوں نہیں دیتے جانتے ہیں؟ اور بھی میں تو بہت اس طرح کی چیز بھگتتا ہوں. کوئی آیا بچہ، مولانا کوئی کام بتا دیجیے. اچھا بندہ مومن کو جانتا ہوں میں، بھئی آپ ان کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو کام دے دیں گے. جب وہ کام تو مل گیا اس کو، لیکن وہی بندہ جس کو روزی دلایا ہے یا سبب بیچ میں وسیلہ فراہم کیا ہے، چند دنوں کے بعد اسی کو روزی پہ رکھنے والا آگے کہتا ہے مولانا کس آدمی کو میرے پاس بھیجا ہے آپ نے؟ یہ ایسا بندہ ہے جو نہایت ہی نکما ہے. اور چونکہ سفارش سے آیا ہے، ہر ورکر کو آ کے دکھاتا ہے تمہیں پتا ہے میں کیا ہوں. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ایک ماحول جو میرے کارخانے میں، میری فیکٹری میں، میرے جگہ پر کام کرنے کا ہے، وہ سارا ماحول خراب کر رہے ہو. آپ کیسے کہیں گے اس کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ امانت داری نہ ہونا ہے. اگر امانت دار ہوتا یہ تو کام کرنا بھی ایک امانت ہے. آپ کسی سے پیسے لے رہے تو وہ امانت ہے کہ آپ اس کے لیے کام کرو گے. اور یہ عجب ہے، آج آغا سستانی کا نہیں، تمام مہاراجے کا فتویٰ یہ ہے، اگر آپ نے 8 گھنٹے کا معاہدہ کر کے لیا ہے، آپ 2 گھنٹہ گلاٹی نہیں مار سکتے. آپ کو 8 گھنٹے کام کرنا ہو. ورنہ کہتے تھے، کیا کہتے ہیں آج ہمارے تمام فقہا کہتے ہیں، اگر آپ نے 6 گھنٹے کام کیا اور 2 گھنٹے کام چرایا کس، تو 2 گھنٹے کا جو آپ کو تنخواہ ملے گی وہ غصبی ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کا استعمال کرنا. کیا آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اگر ایسی کوئی چیز ہو غصبی ہو اور پھر آپ سوچیں میری روزی میں برکت ہوگی؟ یہ امانت داری کے خلاف ہے. اسی لیے آپ یہ جملہ پڑھیے، سنیے امام کا، جو امام فرماتے تھے، کہتے تھے دیکھو یاد رکھنا امانت داری وہ چیز ہے، فرمایا اداء الامانہ مفتاح الرزق، امانت ادا کرنا ہر روزی کی چابی ہے. یہ آپ کبھی اندازہ کیجئے، دنیا میں ہر آدمی چابی تلاش کرتا ہے نا، ماسٹر کی ہم ڈھونڈتے ہیں نہیں، ہم شارٹ کٹ میں کیا راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ ایسی جادو کی چھڑی ہو، ہلایا اور سارا کام ہو جائے. اسی کو تو کی کہتے ہیں نا، اسی کو چابی کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ پوری سوسائٹی میں فقیری دور ہو جائے تو کیا کرو؟ امانت داری اپنے اندر پیدا کرو. آج کتنے لوگوں کی اسی سوسائٹی میں ہیں، بھائی مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہی نہیں کہ ہمارا حق نہیں دیا، ہمیں گھر سے بھی باہر نکال دیا. یہ یتیم بچے جو در در ٹھوکریں کھائیں گے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو ڈھیر ساری روزی نازل کر دے گا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ڈھیر سارا عذاب نازل کر دے گا؟ پھر آپ کہیں گے میں ہماری سوسائٹی میں فقیری ہے. فقیری یقیناً ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے خدا کیا کرے؟ روزی آپ کی روک لے.
اور آپ یقین جانیں 1 روپے یتیم کا کھائیں گے تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ روزی اس کی نہیں کھا رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ تو ایک چیز امانت داری ہے، ایک چیز اور جو میں نے یہ تیسری چیز بتائی، اور چوتھی چیز فرمایا، آپ عجب چیز ہے یہ اخلاق، اچھا اخلاق، آپ کا بیہیویئر اچھا ہو۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے لاٹھی مار رہے ہیں اس کو، ایسے بات کر رہے ہیں جیسے گالیاں دے رہے ہوں۔ آپ محبوب ہوں گے سوسائٹی میں، آپ کسی قوم کے نزدیک پسندیدہ بن جائیں گے، آپ کی اس کے دل میں محبت اور قدر آئے گی؟ ہرگز۔ اسی کے برخلاف ہوگا کیا؟ اگر آپ نرمی سے بات کریں گے، اگر آپ عزت سے پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک بار آپ کے پاس سے کوئی سامان لے گیا، دوبارہ آئے بہت عزت سے وہ دیتا ہے۔ آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا، آپ کو زیادہ پیسے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس چیز کی ان کو ضرورت ہے کیا ہو؟ اچھے اخلاق کی، کہ ہمارے ساتھ بیہیویئر اس کا اچھا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ آؤ سوسائٹی سے فقیری دور کرنا ہے تو اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ جملہ حدیث کا سنیے، عجب ہے یہ، اس میں ایک جملہ امام نے جو ارشاد فرمایا، ساعت الاخلاق، اخلاق جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، فرمایا کیمیاء الارزاق۔ اب ایک کیمیا جو کہا جاتا تھا نا، کیمسٹری کو کیمیا کہا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، ہمارے عربی میں جو ہے، عربی زبان میں کیمیا کہا ہی جاتا ہے کیمسٹری کو۔ فرمایا روزی کی کیمسٹری کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اب کیمسٹری کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کیمسٹری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا اچھا اخلاق ہوگا، جتنے آپ معاملات میں اچھے ہوں گے، اتنی ہی آپ کی سوسائٹی سے فقیری دور ہوگی، اتنا ہی آپ کی روزی میں اللہ اضافہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، ان قانون کو جو امام نے پیش کیا ہے دل سے لگا کے رکھیے۔ یہ جو آج بدبختی ہے ہماری، اس کا سبب خود ہم ہیں، ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا جو ہے ایمان نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے قانون کو پشت پہ رکھ دیا ہے، پیٹھ کے پیچھے قرار دیا ہے، اس کو پامال کر رہے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا سوچتے ہیں کہ آپ اس کو پامال کر کے آپ اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ کہہ کے بات مکمل کر لیتا ہوں۔ عجب جملہ فرمایا، ایک اور چیز جو کسی بھی سوسائٹی میں روزی بڑھانے کا سبب ہوتا ہے، ہر آدمی پرفیکٹ کام کرنا سیکھے۔ جو کام دیا گیا ہے اس سے بہتر کوئی نہ کر سکتا۔ جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کو سب سے اچھے انداز میں پورا کر دیجیے۔ ہوتا کیا ہے، ایک تو کام آتا نہیں ہے، اگر کوئی سکھاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں آپ نہ سکھائیے، تو بھائی نہیں سکھایا تو کریں گے کیسے آپ؟ آج یوتھ کو پرابلم کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے جوانوں کو یہی پرابلم ہے۔ اتنے بچے شکایت کرتے ہیں کہ 3 مہینے کی جاب پہ رکھا گیا، نکال دیا گیا۔ میں نے کہا ایک بچے سے، بیٹا کبھی سوچا کہ آپ کی کوالیفیکیشن دیکھ کر کسی نے آپ کو جاب دیا تو 3 مہینے میں باہر کیوں نکالا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا یہی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی دعا بتا دیجئے کہ 5 مہینے گھر پہ نہ بیٹھوں، میں تمہیں دعا نہیں طریقہ بتائے دیتا ہوں کہ تمہیں روزی میں کیسے ملے گی۔ تو کہتے نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، طریقہ نہیں چاہیے، دعا بتا دیجیے۔ تو جو قوم یہ تلاش کرے گی کہ اپنے کو اصلاح نہ کرے، دعا کے ذریعے سے سب کام ہو جائے، وہ قوم میں کبھی بھی فقیری دور نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ اب اس سے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھیں، 3 مہینے میں جس نے آپ کو اپنی کمپنی میں جاب دیا ہے، اس نے آپ کو جو کام دیا تھا نا، اور جو پیسہ دے رہا ہے، وہ جان گیا ہے کہ میرا پیسہ ویسٹ جا رہا ہے یا اس کا بدلہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ ورنہ کوئی آدمی جس کو آپ کے کام سے فائدہ ہوگا وہ ہرگز آپ کو نہیں نکالے گا۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دے گا کہ بھئی آپ نہ جاؤ،
لیکن اگر کسی کو احساس ہو کہ میں اس کو زیادہ پیسے دے رہا ہوں اور میرا کام بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو رکھے گا. میں نے کہا وہ تو 3 مہینے اس نے صبر سے کام لیا کہ تمہیں نہیں نکالا, اس کو پہلے ہی دن سے آپ کو باہر نکال دینا چاہیے تھا. عزیزان گرامی, امام فرماتے ہیں, آپ یہ حدیث کا جملہ سنیے, دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. فرمایا من قصر فی العمل, جس نے اپنے کام میں کوتاہی کی وہ فقیری کے لیے تیار رہا ہے. آپ دیکھیے اس کو غم زدہ ہوگا, اس کو رنج برداشت کرنا پڑے گا, اس کو تکلیف سے گزرنا ہوگا. تو من قصر فی العمل ابتلی بالحم, ہمیشہ پریشانی کا شکار رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس مولا کے بنائے ہوئے ان اصول پر عمل کر سکیں جس سے ہماری سوسائٹی سے فقیری دور ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين, لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. عزیزان گرامی, حالات حاضرہ میں ایک چیز آپ ساری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ آج آپ دشمن ہمیشہ جو ہے روپ بدل کے, کپڑے بدل کر کیا ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں داخل ہوتے ہیں, کسی بھی سوسائٹی میں. آج ایک جانتے ہیں آپ یہ سسٹم چلتا رہا اور کافی دنوں سے, ہمیشہ سے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایک ملک اپنی انٹیلیجنس دوسرے ملک میں کیوں رکھتا ہے. سیدھی سا جواب ہے اس کا کہ ان کو بھروسہ نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر ان کو بھروسہ ہوتا تو اپنے جاسوس آپ کے پاس کیوں رکھ دیتے ہو, ہے نا. آج مثلا ایک شیعہ ملک میں آپ دیکھیے کیا کر رہا ہے, طرح طرح کے انٹیلیجنس کو لا کے رکھا. کام کیا ہے ان کا؟ جھوٹا پروپیگنڈا. ہمیشہ کیا ہے, اگر آپ دیکھیے جھوٹ اور سچ کو ملا دیجئے, اس طرح ملا دیجئے کہ سچ کہیں کھو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ دشمن آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر دے گا. یہی اس کا کام ہے. اس کا کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام اور شیعہ قوم کے کوئی دشمن نہیں ہے؟ میں تو ایک دوسرے دشمن کا ذکر 2 منٹ میں کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کھلم کھلا دشمن بہت اچھا ہوتا ہے, کم سے کم ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ہمارا دشمن. لیکن جو منافق بن کر آئے, ظاہر شیعہ بن کے آئے, اچھا اس میں اور بڑا ہو اگر امامہ پہن کے آئے, ایک بڑی سی ٹوپی لگا کر آئے اور بڑی سی داڑھی رکھ کے آئے, تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس میں کیا ہے, دیکھیے کبھی کبھی کوئی حق بات کہنا تو عیب نہیں ہے نا, لیکن عیب ہے کب؟ جب بے محل کریں آپ, اور اس کا نقصان شاید بہت زیادہ ہوگا.
آج ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہی ایک ایسی چھوٹی سی بات چھوڑ دی جا رہی ہے اور مہینوں ہمارے قوم کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے اس میں، ایک بحث اس پہ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، اس کے ایک وجہ کیا ہے؟ شعور نہ ہونا۔ اگر آپ کو اسلام کی گہرائی سے پہچان ہو، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، آج دشمن آزادی کے نام پہ کیا ہے؟ حجاب اتار دو، حجاب اتار دو سے آزادی ہوئے گی یا غلامی ہوگی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حجاب سے اتار دینے سے غلامی نصیب میں ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہو ہرگز اچھا نہیں، پوری سوسائٹی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی چیز نہ کریں جس سے ہماری پورے سوسائٹی پر ایک چوٹ پڑتی ہو۔ خدا مجھے اور آپ کو اس طرح کی مصیبتوں سے بچائے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وخیرتک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین ووصی رسول العالمین امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطی الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم اغد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ انہیں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ
سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما، مومنین جو قید میں ہیں انہیں قید سے آزادی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں اے اللہ ان کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔